بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آج جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس جمعہ کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، شوق عبادت۔ عبادت کے اندر آج ہمارا شوق کیوں نہیں ہے؟ انسان نمازیں پڑھتا ہے، صدقات و خیرات، زکوٰۃ اور اس طرح کے کئی اعمال کرتا ہے، اعمال کرتے کرتے پھر رک جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی طرف پلٹنے کے لیے 8-10 مہینے نکل جاتے ہیں۔ تو انسانوں کے اندر یہ کوتاہی کیوں آتی ہے، اور ہمارے عمل کے اندر کوتاہی آنے کے وجوہات و اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ ہے تو مومن، نیک عمل کرنے والے، توحید جن کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والے، یہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، ہمارے اعمال بعض ایسے اعمال کرنے کی بنا پر دنیا میں ضائع ہو جاتے ہیں، نیک اعمال۔ اور ایک بندہ اگر قیامت تک چلا گیا، جنت اور جہنم کا اس کے حق میں فیصلہ کر بھی دیا گیا، جنت کا فیصلہ بھی کر دیا گیا، آپ غور کریں، وہاں جانے کے قریب بھی اس کے اعمال ہلاک و برباد کر دیے جائیں گے۔ تو یہ نیک عمل کا شوق پیدا ہونا، نیک عمل کا شوق کب پیدا ہوتا ہے؟ اس کے کچھ اسباب، اس کے کچھ شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دعائیں کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس انسان کے اندر بھی یہ آداب اور شرائط موجود نہیں ہوں گے، اس کے اعمال کبھی بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آج کا جو جمعہ رہے گا ہمارا، یہی ہم اپنے اندر ان چیزوں کو تلاش کریں۔ واقعتاً اگر وہ چیزیں ہمارے اندر ہے تو ہم کامیاب ہیں، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں سے کسی 1-2 چیز کی کمی ہو گئی تو ہمارے اعمال کبھی بھی اور کہیں بھی ضائع ہو سکتے ہیں اور جہنم کا ہم شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے، اللہ رب العزت نے کہا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے موت کو اور زندگی کو، حیات کو پیدا کیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر پہلے موت کا ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے انسان کا کوئی وجود باقی نہیں تھا، انسان کی کوئی حیثیت باقی نہیں تھی، اور دنیا میں آ جانے کے بعد اس کو پھر موت ملے گی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے عمل کرنے کے لیے نہیں لوٹائے گا۔ تو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے انسان کچھ بھی نہیں تھا، مرنے کے بعد جب آخرت میں پہنچ جائے گا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ زندگی جو مجھے اور آپ کو ملی ہے
40-50 سال کی زندگی، 60-70 سال کی جو زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے، یہ بڑی اہم زندگی ہے. یہ پوری زندگی طے کرتی ہے ہمیں جنت میں رہنا ہے یا پھر جہنم کے اندر داخل ہونا ہے. اسی لیے کہا گیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. جو بھی آپ کے ایام گزر رہے ہیں اس کی آپ قدر کریں. اللہ رب العزت نے آپ کو ابھی زندگی عطا کیا ہے، سانسیں چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرے؟ جیسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. میری اور آپ کی عبادت میں اگر 8-10 چیزیں بیان کی گئی ہے، اگر وہ نہیں ہوں گے تو ہماری عبادت ہلاک و برباد کر دی جائے گی. اور عبادت کب تک کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یقین کہا گیا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کب تک کرے؟ جب تک کہ آپ کو یقین نہ آ جائے. یقین کا مطلب یہاں پر موت. اور اس آیت کریمہ کے اندر موت کا دوسرا نام یقین بیان کیا گیا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے یقین کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں وہ کسی نہ کسی کے بارے میں شک کرتے ہیں. جیسے کفار مکہ شک کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لیکن یہاں پہ اللہ نے کہا کہ یقین رکھا گیا ہے. یہ موت کے بارے میں ہر کوئی اس بات کا یقین رکھتا ہے. لہٰذا عبادت کب تک کرنی ہے؟ جب تک کہ آپ کا انتقال نہ ہو جائے. اب دنیا کے اندر جب عبادت کر رہے ہیں، لوگ عمل کر رہے ہیں، ان کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں. عبادت کرنے والے کرتے رہیں گے، جب آخرت میں پہنچیں گے ان کا حساب و کتاب کیا ہوگا؟ ہے تو نیک عمل کرنے والے، دنیا کے اندر نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنے والے، بڑے اچھے اعمال کرنے والے. اللہ نے بیان فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اللہ نے کہا کہ کیا آپ کو قیامت کی خبر نہیں پہنچی؟ اس دن بہت سارے چہرے کیا ہوں گے؟ بہت سارے چہرے جو ہے ذلت اور خار سے اپنے چہروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے. کیا ہوگا؟ عاملۃ ناصبہ. دنیا کے اندر اتنا عمل کریں گے، عمل کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے. جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں گے تسلا نارن حامیہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو اٹھاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو. ان کے وہ کون سے اعمال ہوں گے؟ ہے تو نیک عمل کرنے والے. کس طریقے سے انہوں نے عمل کیا ہوگا اور اپنی زندگی کے اندر جو عمل کے قابل قبول ہونے کے جو شرائط ہوا کرتے ہیں، کیا ان کے اندر مکمل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ دیکھا جائے گا میرے بھائیوں. اسی لیے اللہ نے سورہ فرقان کے اندر بیان فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو اپنے قریب بلائے گا اعمال دینے کے لیے. جب وہ دوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قریب میدان محشر میں پہنچیں گے خوش ہو کر، اللہ ہمیں اعمال دینے کے لیے بلا رکھا ہے، جیسے وہ قریب آ جائیں گے حباء منصورا، کیا کر دیا جائے گا؟ ان کے تمام اعمال ان کے سامنے جلا کر راکھ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ایسے حالت میں جہاں پہ جہنم آپ کے قریب ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی سے نہیں پوچھتا ہے جو آپ نے دنیا کے اندر اعمال کیا تھا، جو ہمارے سامنے آپ نے پیش کیا، یہ نام اعمال آپ کے یہاں پر موجود ہے، یہ عمل آپ کا قابل قبول نہیں، آپ کے سامنے جلا کر راکھ کر دیا جائے گا. ایک عمل کرنے والے کی ایک قسم بیان کی گئی ہے جو قیامت تک جنت اور اللہ خود بلائے گا اعمال دینے کے لیے، یہاں آنے کے بعد جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں کہا گیا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تیرا جو بھی عمل کرنا، اور یہاں پر یا ایھا الانسان تمام لوگ مراد، چاہے وہ مسلمان ہو کہ مومن ہو، کفار ہو، کوئی بھی کینا ہو. کہا گیا کہ دنیا کے اندر وہ جو بھی اعمال کر رہا ہے، جو بھی نیکیاں کر رہا ہے، جو بھی محنتیں مشقتیں وہ کر رہا ہے، اگر وہ محنتیں مشقتیں اچھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ کے پاس پہنچایا جائے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اللہ نے کہا کہ ایک قسم ایسی ہوگی جو دنیا کے اندر نیک عمل کرے گی، اللہ اس کے رسول کے مطابق عمل کرے گی، پھر اس کے بعد جب قیامت کے درمیان ان کو لا کے کھڑا کر دیا جائے گا تو اللہ نے کہا کہ ان کے نام عمل کہاں پہ پیش کیے جائیں گے؟ ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے.
تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اعمال کرنے والوں کی دو ایسی قسمیں ہیں جو نیک عمل سمجھ کے کر رہے ہیں، نیکیاں سمجھ کے کرتے ہیں اور نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی نیکیاں کبھی دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، اور کبھی آخرت میں جانے کے بعد ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ تمام کے تمام آداب اور شرائط اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہے توحید والا ہونا۔ اپنے زندگیوں سے، اپنے اعمال جو زندگی گزر رہی ہے، اگر آپ کے اندر شرک داخل ہو چکا ہے، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو شرک میں یا پھر صغیرہ گناہ یا شرک اصغر کیوں نہ ہو، اگر آپ کے اندر یا کسی عمل کرنے والوں کے اندر اگر شرک اکبر یا شرک اصغر ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو مومن کہتا پھرے، جنتی کہتا پھرے، حاجی کہتا پھرے، نمازی کہتا پھرے، یا اپنے آپ کو عمرہ کرنے والا کہتا پھرے، لیکن اس کا عمل جہنم میں اس کو داخل کرے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر شرک موجود ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ توحید اگر جس کی مضبوط ہوگی، نہ اس کا عمل ضائع ہوگا اور نہ اس کو کوئی اس کے عمل سے ہٹا سکتا ہے۔ اسی لیے شوق کب پیدا ہوگا؟ شوق اس وقت پیدا ہوگا جب کہ میرے اور آپ کے اندر توحید ہو۔ ہم نے سنتے ہیں نا صحابہ کرام کے بارے میں، کیا سنتے ہیں؟ جہاد کے میدان میں کود رہے تھے، یہاں پہ جا رہے تھے، وہاں پہ جان دے رہے تھے، راتوں رات تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ شوق کیسا تھا ان کا؟ ایک سیکنڈ کے لیے سستی ان کے لیے ناممکن ہوا کرتی تھی۔ جب بھی اللہ کے نبی نے کہہ دیا، سارے گھر کا مال لا کے پوچھ کے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے حکم دیا، بیوی بچوں کے لیے اللہ کا نام چھوڑ دیا میں نے، اور تمام مال میں نے آپ کے لیے کر دیا۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جمعے کے چندے کے اندر اگر 100 روپے ڈالنا ہے تو پھر 8 دن ہم سوچتے ہیں۔ شوق کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے میرے اور آپ کے اندر؟ وہ صحابہ کرام بیوی بچوں کو بھوکا بٹا کر، اللہ کا حکم آ چکا ہے، سارا گھر کا مال پوچھ کے لایا کرتے تھے۔ کہا گیا ہے کہ ان کے اندر توحید اتم درجے کی تھی۔ کون سی تھی؟ اعلیٰ قسم کی توحید ان کے اندر موجود تھی۔ اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى، اللہ نے کہا کہ جو انسان دنیا کے اندر مرد ہو یا عورت ہو، من عمل صالحا، کیا کرے؟ وہ نیک عمل کرے، نماز، روزے، صدقات و خیرات، زکوٰۃ، ہر اچھا کام کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، الفاظ کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِن۔ اور یہاں پہ علماء کرام کہتے ہیں اس کا توحید والا ہونا شرط ہے، اس کے اندر توحید شرط ہے۔ مسلمان ہوگا، شرک میں کبھی بھی داخل ہو سکتا ہے، آپ آگے بڑھے توحید میں داخل ہو جائے۔ کہا کہ کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی بندی نیک عمل کرے، نمازیں پڑھے، حج کرے، صدقات و خیرات کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، اگر اس کے اندر توحید ہے، اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کیا کرے گا؟ اس کی زندگی سکون سے کرے گا، اس کی زندگی سکون سے گزرے گی، بلائیں بدتر اس کو نہیں پہنچے گی، جتنی اس کی مضبوطی اس کے توحید میں ہوگی۔ اور آخرت میں کیا ملے گا؟ اس کو بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ ایک اور آیت کریمہ جس کے اندر بیان کیا گیا، بڑی مشہور آیت کریمہ، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کوئی بھی بندہ یا بندی نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، وہ کیا ہوگا؟ توحید والا ہونا چاہیے، شرک اکبر شرک اصغر سے محفوظ ہو، اس کی توحید مضبوط ہو، تب وہ عمل کرتا ہے۔ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ نے کیا کہا؟ وہ کہاں پہ داخل ہوگا؟ اس کے نیک اعمال کو نہ دنیا والے کوئی برباد کر سکتے ہیں، نہ آخرت میں جانے کے بعد اس کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے، پہلی شرط جو بیان کی گئی ہے کہ آپ کے اندر اگر توحید ہے تو اللہ کیا کرے گا؟ آپ کی توحید کو قبول کرے گا، آپ کے اعمال کو قبول کرے گا۔ ایک اور آیت کریمہ، من اراد الآخرہ، جو آخرت کے بارے میں ارادہ کرتا ہے، وَسَعْيَهَا، اور اس کے مطابق دنیا کے اندر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کی محنتوں کو، اس کی ریاضت کو، اس کی نمازوں کو کیا کرے گا؟ اس کی قدردانی کرے گا، جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور مقام پہ تو سورۃ الکہف کی آیت کریمہ ہے،
انا لا نضيع اجر من احسن عملا، جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو مرکزی طور پر پہلی شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ میرے اور آپ کے اندر اگر توحید ہے تو میرا اور آپ کا ہر عمل قابل قبول ہے، اور اسی توحید کے بیس پہ میرا اور آپ کا عمل کیا ہو جائے گا؟ قابل قبول ہو جائے گا میرے بھائی۔ یہ پہلی قسم آپ اپنے اندر رکھیں، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم تمام کو یہ توحید اپنے اندر داخل کرنے، زندگی بھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات جو بیان کی گئی ہے عمل کے قبول ہونے کے توحید کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص۔ اخلاص بڑا ضروری ہے۔ توحید ہے، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت کا نعرہ لگانے والے ہیں، لیکن آپ کا کوئی ایسا عمل اگر دنیا والوں کے دکھانے کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قابل قبول نہیں کرے گا، اس عمل کے بل بوتے پہ کیا کرے گا؟ آپ کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ریاکاری جس عمل میں ہوگی، حالانکہ وہ عمل کون سا ہوگا؟ جنت میں جانے والا عمل ہوگا، لیکن ریاکاری آنے کی بنا پر اللہ کیا کرے گا؟ اسی عمل کے بل بوتے پہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے، آپ غور کریں۔ اللہ نے کہا کہ آپ لوگوں کو جو حکم دیا گیا ہے اللہ کی عبادت کیسے کرے؟ اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرے، حنفاء، اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کے رضا کے لیے کرے۔ ذالک الدین القیم، کیا کہا کہ یہی سیدھا دین ہے اور یہی محکم دین ہے، اور تمام کے تمام اعمال جو ہے آپ کو اسی مطابق عمل کرنے ہوں گے۔ توحید ہے اور ساتھ میں اگر آپ کے اندر اخلاص ہے، اللہ کے لیے اگر آپ عمل کر رہے ہیں، توحید کے ساتھ اگر اخلاص ہے تو آپ کا عمل دنیا کے اندر بھی قابل قبول ہے اور آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ قابل قبول ہوگا۔ اور تیسرا اور اہم شرط جو بیان کی گئی ہے وہ ہے اتباع سنت۔ یہ تین چیزیں الحمدللہ ہر انسان کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر اگر ہمارا عمل نہ ہوگا، وہ عمل کیا ہوگا؟ قابل قبول نہیں ہوگا۔ چاہے وہ میری نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیوں نہ ہو، عمل کر رہا ہو، حج کر رہا ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، اپنے سے میں نے کیا کیا ہے؟ بدعات کو ایجاد کر لیا، اچھے سے سمجھ لیا کہ یہ کام کیا ہے میرے لیے اچھا ہوگا، جس کی بنا پر کیا ہو جائے گا؟ یہ لوگ جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ توحید کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی کا طریقہ، یہ تیس شرط بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم میری اتباع کریں گے، میری سنت کے مطابق عمل کریں گے، آپ کا ہر عمل قابل قبول ہوگا، اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ اور محبت کا مطلب کیا ہے؟ جس انسان سے اللہ محبت کرے بدلہ کیا ملنے والا ہے؟ اس کا جنت ملنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی، آپ کی توحید سے راضی، آپ کے اخلاص سے راضی، آپ کے عمل کرنے سے راضی کب ہوگا؟ جب کہ اس کے اندر اطاعت و اتباع داخل ہو، کس کی؟ اللہ کے رسول کی اطاعت و اتباع ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کس کی طرح ہے؟ طوفان نوح میں کشتی کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ کشتی کی طرح ہے۔ اور طوفان آ جانے کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر جتنے لوگ چڑھ گئے وہ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے، جو نہ چڑھے وہ غرق ہو گئے۔ کہا گیا کہ اللہ کے نبی کی سنت کشتی کی طرح ہے، جس نے توحید، اخلاص اور عمل کا طریقہ اللہ کے نبی کے مطابق رکھا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی علماء کی طرف، اولیاء کی طرف نکل گیا تو وہ انسان کبھی بھی ہلاک و برباد ہو سکتا ہے۔ کہا گیا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اس کے عمل کیا کیے جائیں گے؟ ہلاک و برباد کیے جائیں گے۔ یہ تین اعمال جو ہے ہر ایک کو معلوم ہے، یہ عمل قبول ہونے کے شرائط میں شامل ہے۔ بس ہم یہ تین ہی سمجھتے ہیں، ایک توحید ہونا، اخلاص ہونا، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہونا، بس ہم اتنا سنتے ہوئے آئے ہیں۔ لیکن اور کچھ چیزیں ہیں، اور کچھ ایسے گناہ ہیں جس سے اگر آپ پرہیز کریں گے اور کچھ چیزیں اپنے اندر داخل کریں گے، تب جا کر میرا اور آپ کا ایمان اور میرے اور آپ کے اعمال قبول ہوں گے۔ چوتھی اور پانچویں چیز بیان کی گئی ہے۔ چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی حد درجہ محبت، اللہ کی
حد درجہ محبت. اور پانچویں چیز بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت. اللہ تعالیٰ کا خشوع و خضوع, اللہ کی خشیت اگر ہمارے اندر نہیں ہے ہمارے اندر توحید اور اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کے مطابق کر رہے ہیں, لیکن حد درجہ اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو, اللہ کی محبت نہ ہو, پھر وہ عمل بھی انسان کے منہ پہ مار دیا جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ, کیا ہے آیت کریمہ؟ اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے کیا کرتے ہیں, کسی سے کیسی محبت کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں کحب اللہ, جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہے توحید والے, ہے عمل کرنے والے, ہے نبی کے مطابق عمل کرنے والے, لیکن جب معاملہ مخلوق کا آتا ہے نماز پھر کبھی پڑھ لیں گے, تجارت کا معاملہ آتا ہے پھر کبھی نماز پڑھ لیں گے, ختم ہونے کے بعد نماز پڑھ لیں گے. یہ کہا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لے کر آئے, جو توحید والے ہیں, جو مومن ہوتے ہیں, جب بھی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اشد حبا للہ. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے کہاں ہونی چاہیے, اعلیٰ قسم کی ہونی چاہیے. اگر بیوی بچوں کی محبت, گھر والوں کی محبت, تجارت کی محبت, پیسوں کی محبت اگر اللہ تعالیٰ کے برابر آ جائے کہ حب اللہ کہا گیا ہے, وہ محبت بھی انسان کو کیا کرے گی, جہنم میں داخل فرمائے گی. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی محبت, نبی کی محبت کیا ہونی چاہیے, تمام اعمال سے اعلیٰ و عرفہ ہونی چاہیے. اس کے بعد کہا گیا خشیت انسانوں کے اندر ہو. نمبر 5ویں چیز بیان کی گئی ہے, کہا گیا ہے قد افلح المؤمنون. دیکھیں یہاں پر بھی لفظ مومن کا ذکر آیا ہے. مومن کون ہوتا ہے, جو توحید کے اندر داخل ہو گیا, اخلاص سے عمل کرنے والا, اللہ کے نبی کی اطاعت و اتباع کرنے والا, حد درجہ محبت رکھ رہا ہے, وقت پہ نماز پڑھ رہا ہے, تمام چیزوں کو چھوڑ کے آ رہا ہے, خشوع خضوع نہ ہو تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہا گیا. تمام طریقے ہمارے اندر موجود ہے. جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو خشوع خضوع نہیں ہے, یہی نماز انسان کے منہ پہ مار دی جائے گی اور کیا کیا جائے گا, اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ نے ایک اور مقام پہ بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو انسان اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرا, اللہ رب العزت کے سامنے ٹھہرنا ہے, آواز لگائی جائی اور آزان دی گئی. آپ غور کریں, غالباً حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے, اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو ایسی محبت ہمارے اندر داخل فرمائے. حضرت حسن کون تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. ان کی باندی کہتی ہے جب بھی عزا کا وقت ہوتا, جب بھی عزا کا وقت ہوتا تو اچانک ان کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی, تھر تھراتے ہوئے مصلی کے پاس آتے. ایک مرتبہ باندی نے پوچھا حسن کیا بات ہے, اے میرے آقا کیا بات ہے, میں دنیا کے اندر دیکھتی ہوں بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے بات کرتے ہیں, ان کے دربار میں آپ حاضر ہوتے ہیں, بڑے بڑے کافر خونخواروں کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں, کبھی ڈر آپ کے اندر نہیں دیکھا میں نے, لیکن جب بھی عزا ہوتی ہے تو آپ کا دل کیوں کانپتا ہے, آپ کا جسم کیوں کانپتا ہے. انہوں نے جواب دیا کیا بتاؤں, دنیا کے اندر جہاں پر ٹھہرتا ہوں وہاں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, جب عزا دی جاتی ہے مسجد کے اندر حاضر ہونا, مصلی کے اوپر ٹھہرنا, یہ اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں, اللہ کے سامنے, اللہ کو دیکھتے ہوئے یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس طرح عبادت کرنا ہوا ہوتا ہے. اگر وہاں پر خشوع خضوع کی کمی آ گئی اور ہمارے ذہنوں کے اندر نماز پڑھتے ہوئے کسی اور چیز کا خیال آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, کہیں اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک و برباد نہ کرے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, ہے توحید والے, یاد رکھیں ان چیزوں کو, ہے توحید والے, اخلاص والے, نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے والے, حد درجہ محبت کرنے والے, اور خشوع خضوع نہ ہو تو یہ چیزیں بھی انسان کو کیا کرے گی, جہنم کے اندر داخل کرے گی. تو خشوع خضوع کے ساتھ عمل کرنا اور اللہ کی خشیت ہر مقام پر, ہر میدان میں, ہر جگہ اگر آپ اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو کیا کرے گا, قبول کرے گا. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو ان اعمال کو اپنے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اس کے بعد چیز جو بیان کی گئی ہے چھٹی اور ساتویں چیز آپ یاد رکھیں، اللہ رب العزت سے ملاقات کی امید کرنا۔ کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ عمل کریں، اللہ رب العزت کی ملاقات سے امید رکھنا۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز بیان کی گئی ہے، جو بھی آپ احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے عمل کرنا۔ اگر یہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کی کمی ہو جائے، انسان کو جہنم کے اندر گھسیٹ کے داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ نے کہا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم ایسے لوگوں کی خبر نہ دیں دنیا کے اندر کیا کر رہے تھے؟ بڑے اچھے اعمال کر رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے؟ یہ بڑے نیک اعمال ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جب ایسے لوگ لائے جائیں گے، ان کے تمام عمل کیا کر دیا جائے گا؟ ہلاک و برباد کر دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا۔ الذین کفروا بآیاتی، اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی امید نہیں کرتے، حبطت اعمالہم، اللہ نے کہا کیا کیا جائے گا؟ ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت کریمہ کس کے اوپر نازل کی گئی ہے؟ یہود اور نصارہ کے لیے۔ آگے بیان کرتے ہیں یہ آیت کریمہ ہر اس شخص کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو بدعات کو ایجاد کرنے والا اور نمازیں، صدقات و خیرات، زکوٰۃ وغیرہ تو ادا کر رہا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں، مسلک میں آ کر ہمارے مسلک میں ایسا ہے، ہمارے امام صاحب نے ایسا کیا، ہمارے علماء نے ایسا بیان کیا ہے۔ کیونکہ یہودی کیا کیا کرتے تھے، نصارہ کیا کیا کرتے تھے، ان کے جو پوپ پادری بڑے بڑے جو ہوا کرتے تھے، کہا گیا کہ ہمارے پوپ نے کہا یہ عمل کرنا ہے تو یہ عمل کرتے تھے، ہمارے پوپ نے کہا کہ یہ نہیں کرنا ہے، اس کو انکار کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر نہیں، بلکہ اپنا مسلک بدعت کو ایجاد کرنا۔ ہمارے مسلک میں یہ ہے، ہمارے علماء کرام نے یہ کہا، ہمارے علماء کرام نے ایسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو کہا گیا یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہا گیا کہ یہ لوگ کیا ہے؟ دنیا کے اندر نیک عمل سمجھ کر کے بھیج رہے ہوں گے، آخرت میں ان کے عمل سب کے سب ضائع کر دیے جائیں گے۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، کوئی بھی آپ عمل کریں، اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ اللہ نے کہا نا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کیا کرے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نیک عمل کرے۔ میرے اور آپ کے نماز پڑھنا، ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، میرے اور آپ کے نماز پڑھنے میں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، اللہ کی توحید، اس کے بعد اخلاص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کی محبت، خشیت، اور میرا اور آپ کا نماز پڑھنا، میں یہ نماز پڑھوں گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے، اللہ نے پوچھا کیا لے کر آیا ہے؟ اے اللہ میں یہ نماز لے کر آیا ہوں تیرے پاس۔ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز بیان کی گئی جو ہمیں سمجھنے کی ہے۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، اپنے اعمال کے اوپر کیا نہ کرے؟ فخر نہ کرے، ڈپینڈ نہ ہو۔ اگر الگ الفاظ میں کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات کی امید، کس کی امید؟ نجات کی امید اللہ سے رکھیں۔ کوئی بھی انسان جو ہے اپنے صالح اعمال کے بل بوتے پہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے حدیث پاک پیش کی تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ بھی کامیاب نہیں ہوں گے؟ آپ اتنی عبادتیں کرتے ہیں، اتنے اعمال کرتے ہیں، اتنا کافروں سے آپ جہاد کرتے ہیں اور رات دن آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی کامیاب نہیں ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بھی کامیاب نہیں ہوں گا، شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل کے بل بوتے پہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ امید رکھے نجات کی، اللہ ہی نجات دینے والا ہے، اللہ ہی کامیاب کرنے والا ہے۔ جس اللہ نے عمل کرنے کی توفیق دی وہی اللہ ہم کو کیا کرنے والا ہے؟ کامیاب کرنے والا ہے۔ اللہ سے نجات کی امید رکھے۔ کم از کم اتنے اعمال میرے اور آپ کے اندر ہونے چاہیے جس کی بنا پر میں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر میرے اور آپ کے اندر
تقریباً یہ 8-9 اعمال نہیں ہوں گے، کوئی بھی عمل آپ کر لے، اللہ تعالیٰ ایک عمل کے کمی کی بلبوتے پر مجھے اور آپ کو جہنم میں کبھی بھی ڈال سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ توحید والے ہو گئے، اخلاص سے عمل کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کر رہے ہیں، 3 چیزوں کو ہم نے آخری سمجھا ہے، اس کے ساتھ حد درجہ محبت، اللہ کی خشیت، اللہ سے ملاقات کرنے کی امید، ہر حکم اللہ کا حکم سمجھ کے عمل کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ امید رکھنا کہ اللہ کی مغفرت کرنے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ گناہ ہے جو اس سے محفوظ رہنا ہے۔ ایک تو شرک جو بڑا واضح ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس کے بعد بیان کیا گیا ہے آپ کا کھانا، آپ کا پینا اور آپ کا اوڑھنا، جو چیز آپ کے منہ میں جا رہی ہے اور جو آپ کھا رہے ہیں، جو آپ کا کپڑا ہے، اگر یہ کپڑا اور آپ کا کاروبار اگر حرام کمائی کا ہے تو اللہ کیا کرے گا؟ یہ تمام کے تمام اسباب ہونے کے باوجود، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے شرائط تمام کے تمام ہونے کے باوجود، اگر شرک سے محفوظ ہے لیکن حرام کا لقمہ آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، اللہ کیا کرے گا؟ اٹھا کر جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ کہا کہ اے لوگو، جو ہم نے آپ کو کاروبار دیا ہے، جو آپ کو کھانے کی چیزیں دیا ہے، حلال طریقے ہم نے بتا دیا، ان میں سے تلاش کرو اور کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر آپ اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ علماء کرام نے کہا یہاں پہ اللہ نے نیک حلال چیز کھانے کا حکم دیا اور بعد میں کیا کیا ہے؟ شکر کرنے اور عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر میرا اور آپ کا کھانا حرام کا ہے، اس کے بعد کوئی بھی آپ اچھا عمل کر لے، اللہ آپ کے عمل کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو نہیں، انبیاء کرام کو یہ حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الرسل، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولوں کی جماعت، جو ہم نے آپ کو کھانے کے حلال طریقے ہم نے آپ کو بتایا ہے، وہ کھاؤ واعملوا صالحا، اس کے بعد نیک عمل کرو۔ میرا اور آپ کا کھانا پینا، یہ کپڑا پہننا، میرے بچے جو کھا رہے ہیں، ہماری بیویاں جو گھر میں کھا رہی ہے، ہماری مائیں جو کھا رہی ہے، یہ تجارت کرنے والے، کام کرنے والے ایک مرتبہ اپنے کاموں کو دیکھ لے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے لانے کی بنا پر آپ کی عبادتیں ضائع کر دی جائے گی، اور ساتھ میں وہ معصوم عورتیں جو گھر میں بیٹھ کے کھاتی ہیں آپ کے پیسوں کو لے کر، کہیں ان کے اعمال بھی ضائع نہ کر دیے جائیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پہلے کھاؤ اچھے، اس کے بعد نیک اعمال کرو۔ نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ تمام عبادتیں، تمام شرائط اپنی جگہ پر ہو رہے ہیں، لیکن ایسے گناہوں کے اندر اگر آپ ملوث ہیں تو جو اچھی عبادتیں آپ نے کیا ہے وہ عبادتیں کیا ہو جائے گی؟ ضائع کر دیا جائے گی میرے بھائیوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گناہ بیان کیا گیا ہے، اللہ سے دعا کرے، میں سمجھتا ہوں بہت ہی کم لوگ اس سے محفوظ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حقوق العباد۔ حقوق العباد بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ اللہ کے وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ اے میرے صحابہ، کیا آپ جانتے ہیں اس امت کا مفلس کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی مفلس تو وہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس کھانے کے لیے کیا نہ ہو، کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت میں قیامت کے دن وہ آدمی مفلس ہوگا یاتی بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، کیا لے کر آئے گا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہے، جو قبول ہونے کے شرائط جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، وہ تمام کے تمام اعمال کرنے والا، شرک سے محفوظ ہے، حرام کمائی سے محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یاتی بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، اعمال جو ہے اس کے زکوٰۃ دینے کے بھی ہوں گے۔ جب اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جنت میں داخلہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے اللہ کے پاس آئیں گے۔ کہا اللہ یہ جنت میں جا رہا ہے، قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا۔ کیا کہیں گے؟ 4 طرح کے اعمال۔ اے اللہ یہ جنت میں جا رہا ہے، یہ کیا عمل کرتا ہے دنیا کے اندر؟ اس نے مجھے گالی دی ہے،
کیا دی ہے؟ گالی دی ہے، اس نے مجھے تھپڑ سے مارا ہے، اس نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، اس نے میرے بچے کا خون کیا تھا۔ اے اللہ ایسے اعمال کرنے والا جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ اے اللہ مجھے حساب و کتاب چاہیے۔ اللہ کیا کہے گا؟ آؤ جی فرشتوں کو بلا کے لاؤ۔ فرشتے آئیں گے، کہا اس نے جو بھی اعمال کیا ہے کیا کیا جائے گا؟ اس کے اعمال اٹھا کر کیا کیا جائے گا؟ اس کو دے دیے جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا بدنصیب انسان ہوگا جو دنیا کے اندر کیا کر رہا ہوگا؟ پورے شرائط کے ساتھ شرک سے بچتے ہوئے، حلال کمائی کھاتے ہوئے جب اس طرح کے کاموں کے اندر ملوث ہوگا اور کہاں پر پہنچے گا؟ اللہ کے دربار میں۔ اگر ایسے آپسی تعلقات، اختلافات اور آپس میں گالی گلوچ کرنا، معاشرے کی برائی کرنے والے، ڈنڈی مار کے کھانے والے، بہنوں کا حق کھانے والے، وراثت میں ہڑپنے والے، یہ تمام لوگ مراد ہیں۔ وہ بہنیں کی کھڑے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اے اللہ انہوں نے شادی کیا، جہیز کے نام پہ کچھ دے دیا، کیا ہڑپ کر لیا ان لوگوں نے؟ ہمارا حصہ ہڑپ کیا ہے۔ وَأَكَلَ مَالَ غَازًا، مال کھایا ان لوگوں نے۔ اے اللہ میرے بھائی سے حساب و کتاب چاہیے۔ اعمال داخل کیے جائیں گے، اعمال ختم کر دیے گئے۔ فرشتے اے اللہ اس کے اعمال ختم ہو گئے، کہا ایسا اور باقی ہے، ان کے گناہ لو اس کے اوپر داخل کرو۔ زندگی میں انسان کبھی زنا نہ کیا ہوگا، جو آدمی فریاد لے کر آیا ہے اس کے زنا کا گناہ اٹھا کر اس کے اندر داخل کیا جائے گا اور جہنم میں زانیوں کے ساتھ رہے گا۔ میرے کوئی معمولی اعمال برباد کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کے اعمال قابل قبول ہو، چند چیزوں کو اپنانا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان، آپ یاد رکھیں بڑی اہم چیزیں ہیں، ایک اللہ کی توحید، اخلاص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل، اللہ کی حد درجہ محبت، رسول کی حد درجہ محبت، پھر اس کے بعد خشیت، اللہ سے ڈرنا دنیا کے اندر، پھر اس کے بعد اللہ سے ملاقات کی امید، ہر عمل اللہ تعالیٰ کا سمجھ کے عمل کرنا، پھر اس کے بعد نجات کی امید اللہ تعالیٰ سے، شرکیات سے محفوظ رہنا، اور اس کے بعد حرام کمائی سے محفوظ رہنا، اور آپسی معاملات سے کیا ہونا؟ محفوظ رہنا۔ اتنا محفوظ رہنے کے باوجود بھی کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ ہاں جی، اس کے بارے میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے دعا شرط ہے۔ آج آپ نے نماز پڑھا ہے، تمام چیزیں ہیں، تمام گناہوں سے محفوظ ہے۔ معاذ بن جبل بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے مجھے اپنے قریب بلایا، ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر پکڑا اور کہا کہ جب بھی نماز ختم کرے کیا دعا پڑھنا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما، میں نے جو شکر ادا کیا نماز پڑھنے میں اور اچھے طریقے سے اعمال کرنے میں، کیا عطا فرما؟ میری مدد فرما۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، 2 وقت کی نماز پڑھ کے نکل گیا۔ بعض ایسے لوگ ہیں صرف جمعہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے، پھر بھی کیا کہتے ہیں ہم کامیاب ہونے والے ہیں۔ اعنی علی نفسک، اعنی علی شکرک، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وترک المنکرات، اور کس سے محفوظ فرما؟ برائیوں سے محفوظ فرما۔ ایک اور دعا بیان کی جو بڑی مشہور دعا ہے، کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، رزقا طیبا، وعملا، دیکھیے علم آ گیا آپ کے پاس توحید کا، لیکن حرام کمائی کھا رہے ہیں، عبادت قبول نہیں۔ کہا کہ اے اللہ رزق حلال بھی دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کئی دعائیں ہیں، اور باضابطہ نیک عمل کرنے کے بعد جو دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دونوں باپ بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے، پتھروں پہ پتھر رکھے، جوڑ رہے ہیں، مکمل ہوئے، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو اس کو قبول فرما۔ جو ہم نے عبادت کیا ہے، جو ہم نے گھر بنایا ہے، جو ہم نے کام کیا ہے، آپ کوئی بھی عمل کر لے، اگر عمل کرنے کے بعد اگر آپ اس کے قبول ہونے کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں تو آپ کا عمل قابل قبول ہے یا نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے؟ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے شکر عطا کرنے کی توفیق عطا فرما
جو نعمتیں تو نے مجھے دیا ہے، میرے باپ کو دیا ہے، پوری دنیا کی حکومت میرے پاس موجود ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے تیرے ان نیک بندوں میں شامل فرما جو کہاں داخل ہونے والے ہیں؟ جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو عمل ایسے قبول نہیں ہوگا میرے بھائیوں، ہم بس ایک دو چیزیں کرنے کے بعد بڑے تن کے پھرتے ہیں کہ ہمارے عمل قابل قبول ہوں گے۔ یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں، جس انسان کے اندر اعمال کے کرنے کی یہ قسمیں اور گناہوں سے رکنے کی اگر یہ قسمیں ہوگی تو اس کے بعد انسانوں کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا، مارنے مرنے کا اسلام کے لیے کٹنے کا۔ اور اسی ایمان کے بارے میں کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں، اگر آپ کا ایمان اور آپ کا عمل کرنا کس کے مطابق نہ ہو؟ صحابہ اکرام کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ عمل کیا ہے؟ آپ کا ایمان، آپ کا عمل ضائع کر دیا جائے گا۔ صحابہ اکرام کا کیا عمل تھا؟ اللہ سے دعا کرے، ایک دو مثالیں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ شوق کیسا پیدا ہوا صحابہ اکرام کے اندر؟ یہ اتنی چیزیں جو داخل کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی چیزیں جب آپ کے اندر آئے گی، اللہ کیا کرے گا؟ شوق پیدا کرے گا۔ کیا شوق پیدا کرے گا؟ آپ غور کریں، حضرت جابر بن عبداللہ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، ان کے والد محترم عبداللہ کا جب انتقال ہوا، اور بڑے مایہ ناز صحابی رسول، گھر کے اندر 9 بیٹیاں، کتنے بیٹے تھے ان کے؟ 9 بیٹیاں، چھوٹی چھوٹی 9 بیٹیاں ہیں ان کے۔ آج ہم بولتے ہیں نا بیٹی نہیں ہونا ہمیں، یہ صحابی سے سیکھ لے۔ کتنے بیٹیاں ہیں؟ 9 بیٹیاں، اور ایک چھوٹا بیٹا جابر پیدا ہوا۔ اور جیسے ہی احد کا اعلان کر دیا گیا، تلوار لے کر نکل گئے۔ یہ نہیں سوچا کہ میرے بچے کتنے گئے؟ 9 بیٹیاں گئے۔ ان کو دیکھنے والا کون ہے؟ جہاد کے میدان میں نکل گئے، اور گئے تو اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ آپ غور کریں، نہ بچوں کا خیال، نہ بیوی کا خیال، نہ اس کے بعد جو چھوٹے معصوم بچیاں ہوا کرتی ہے۔ جابر بن عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے، ہمیشہ رونے والے، بابا کو یاد کر کے، ابھی 6-7 بہنیں بیٹی بھی گئے، کچھ بہنوں کی شادی بھی گئے، قرض ادا کرنا باقی ہے، بابا کی یاد آتی ہے، باہر آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جابر کیا بات ہے، غمگین یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کیا کریں، بہنیں اتنی بیٹھی ہوئی ہے، ان کی شادی کرنے کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے جابر، کیا آپ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد محترم کو کتنا مقام عطا کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی بیان کیجئے کیا مقام ہے ان کا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عبداللہ ایک واحد ایسے صحابی رسول ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا، اور دوبارہ زندہ کر کے اللہ نے ان سے بات کیا، اور کیا کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، تو کیا چاہتا ہے؟ تو جو کہے گا، تیری جو خواہش رہے گی میں تجھے ادا کر دوں گا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ، میری خواہش صرف یہ ہے، مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، پھر جہاد کے میدان میں جاؤں گا، اور جہاد کے میدان میں جانا، اپنی گردن کو کٹانا، اے اللہ اتنا مزہ آتا ہے تیری توحید کے لیے، تیرے اعمال کے لیے، تیری زندگی، تیری توحید کے لیے، تیرے اعمال کے لیے، اور تیرے دین کی سربلندی کے لیے کٹنا اور مرنا اتنا بلند مقام ہے، اتنا مزہ آتا ہے، اے اللہ ایک مرتبہ دوبارہ وہاں پر بھیج دے۔ اللہ نے کہا کہ یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ ہمارے اصول کے خلاف ہے۔ جو زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے، یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہاں بڑے بڑے شہید ہونے والے تڑپ رہے ہوں گے، اے اللہ دوبارہ عطا فرما۔ کیا کروں؟ اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا، اے اللہ پھر نیک عمل کروں گا، لیکن وہاں پر دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا میرے بھائیوں۔ ایک اور صحابی رسول کے بارے میں واقعہ آتا، احد کے میدان میں لنگڑتے ہوئے صحابی رسول جن کا نام انس ابن نضر ہے، اعلان کر دیا گیا۔ کیا اعلان؟ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تمام صحابہ اکرام تلواریں پھینک کر رونے لگے، زارو قطار روتے ہیں۔ وہ صحابی رسول لنگڑاتے ہوئے میدان جہاد کے اندر آئے۔ صحابہ سوال کیا، اے ناکارو کیا کر رہے ہو؟ اے بزدلو یہاں پہ بیٹھ کے روتے ہو؟
صحابہ کرام نے روتے ہوئے جواب دیا, کس کے لیے لڑے ہم یہاں پر؟ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا ہے, اعلان ہم نے سنا ہے. اس صحابہ رسول کا جواب کیا تھا؟ اے میرے صحابہ کرام کی جماعت, اے میرے ساتھیوں, جس میدان میں, جس دین کے لیے, جس رب کی بات ماننے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو یہاں پہ شہید کیا ہے, تو چلو اڑتے گئے, ہم بھی جا کے شہید ہوتے گئے. صحابہ کرام نے نقل کیا, لنگڑاتے ہوئے صحابہ رسول 3000 کی فوج میں داخل ہوئے. اتنا ان کے اوپر حملہ کیا گیا, اتنا حملہ کیا گیا کہ چہرہ پہچاننا ان کے لیے مشکل ہو گیا. جب جہاد کے میدان میں لٹایا گیا تو ان کی بہن روتے ہوئے آئی, روتے ہوئے آ کر کہتی ہے کہ یہ میرا بھائی ہے. صحابہ کرام پہچان نہیں پا رہے تھے. بہن سے پوچھا گیا, آپ نے کیسے پہچانا ہے اسے؟ کہا کہ میرے بھائی کے پورے جسم کے اندر صرف یہ ہتھیلی کیا ہے, محفوظ ہے. جب بھی میرا بھائی آتا, محبت سے بات کرتا, چہرے پہ ہاتھ پھیرتا, سر سے ہاتھ پھیرتا, محبت سے بات کرتا, محبت سے باتیں کیا کرتا تھا. آج میں اپنے بھائی کی ہتھیلی دیکھ کے کیا کر رہی ہوں, اس کو پہچان رہی ہوں کہ میرا بھائی ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ نیک اعمال کب کامیاب ہوں گے ہمارے؟ جبکہ ہمارے اندر کتنی چیزیں ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے توحید, اخلاص, سنت کے اوپر عمل, حد درجہ اللہ کے نبی, اللہ سے محبت, اللہ کی خشیت. یاد رکھیں ان چیزوں کو, اللہ سے ملاقات کی امید, ہر امر اللہ کا حکم سمجھ کے عمل کرنا, اور عمل کرنے کے باوجود اللہ کی رحمت یہ کرنا, اللہ کی رحمت کے اوپر بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انسانوں کو اعمال کے بدلے نہیں بلکہ اللہ اپنے رحمت سے جنت میں بھیجتا ہے. اس کے علاوہ شرک سے محفوظ رکھنا, حرام کمائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. پھر اس کے بعد جو میں نے آخر میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے, یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم تمام کیا کرنا ہے, بچنا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر یہ چیزیں پیدا فرمائیں, تب جا کر میرے اور آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا. اللہ ہم تمام کو جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.